السلام علیکم، میرا نام اقبال رضوی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی ہے، اس میں ایک عالم دین مولانا صاحب نے یہ بتایا ہے کہ فاتحہ کا کھانا یا 40ویں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے، کیونکہ اس سے جو ہے سماج میں بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے۔ اس طرح سے لوگ اپنے مردوں کو ہی بھول جائیں گے اور ان کے اصالِ ثواب میں دیکھیے، اصالِ ثواب کا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے۔ کھانا کوئی زبردستی نہیں ہے، بس کھانا آتے ہیں مہمان، وہاں قرآن خوانی ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے ایز اے تبرکن۔ تو مجلس میں مولانا صاحب کا اس طرح سے ڈائریکٹ کہنا کہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ کہ مرحومین کے فاتحے میں بھیجنا چاہیے نہ کہ کھانا چاہیے، یہی ان کا کچھ سوال شاید اسی کلپ کے سلسلے سے ہوگا کہ فاتحہ اور 40ویں میں جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کے سلسلے سے آپ کیا کہیں؟ بہت بڑا اشتباہ یہ ہوا ہے جو معصوم نے فرمایا ہے کہ جس کے گھر میں میت ہوتی ہے تو ظاہر ہے دفن کے لیے لوگ پہنچیں گے، لہٰذا اس وقت ان کے گھر میں کھانا نہ کھانا، اور ہوتا بھی نہیں ہے ہندوستان میں۔ اگر کسی کے یہاں گھر میں کوئی حادثہ ہوا تو عزیز و اقارب یا محلے والے یا اس بستی والے اس کے گھر میں جو ہے دفن کے بعد کھانا بھیجتے ہیں، کھچڑی وغیرہ وغیرہ بھیجتے ہیں۔ اور یہ منع کیا گیا اس دن جو دفن اور مرنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں روکا گیا ہے، ورنہ سیوم، چہلم، برسی، چھماہی، عرفہ ان مجلسوں کے کھانے میں روکا نہیں گیا ہے۔ وہ صرف موت کے دن سے لے کے دفن کے درمیان جو وقفہ گزرتا ہے اس میں نہیں کھانا چاہیے، ورنہ بقیہ تو سب کھانے کی اجازت ہے، چونکہ اس نے بلایا ہے اپنا مہمان کہ آپ آئیے ہمارے ہاں، ہمارے مردے کی مجلس میں شریک ہوئیے، ایصال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھیے، ہم آپ کے میزبان ہیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ تو سیوم، چہلم، 10واں، 20واں، عرفہ، برسی ان کھانوں کو نہیں معصوم نے منع کیا ہے۔ پھر سے وضاحت کر دوں، مرنے سے لے کے دفن کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا اس میں نہیں کھانا چاہیے۔ اگلا سوال اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوشت کی دکان پر، اسپیشلی مرغی کی دکان پر، وہ قبلہ رخ ذبح کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے۔ پتہ نہیں بسم اللہ بھی کہتے ہیں یا نہیں کہتے، پوچھو تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہم کہتے ہیں۔ ایسی جگہ سے گوشت لینا کیسا ہے جبکہ وہ کلمہ گو لوگ ہیں؟ بس ایک مرتبہ ان کو یاد دلا دیجیے کہ بھائی بسم اللہ کہہ کے تم ذبح کیا کرو اور روبہ قبلہ رہا کرو، بس وہ کافی ہے۔ جب ہم نماز قضا ادا کرتے ہیں تو اس میں کیا اقامت اور اذان دینا ضروری ہے کیا، یا بغیر اس کے ہی ہم نماز قضا ادا کر سکتے ہیں؟ نماز واجب کی قضا کرنا چاہتے ہیں، اس میں اذان و اقامت ہے یا نہیں؟ اذان و اقامت ہے، لیکن اگر انسان چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بس ثواب جو اذان و اقامت کا ہے وہ اسے نہیں ملے گا، لیکن نماز واجب کی قضا اس کے ذمے باقی نہیں رہے گی۔ کہ کیا رات میں جھاڑو لگانی چاہیے یا نہیں؟ جھاڑو لگانا شب میں مکروہ ہے۔ یا ایام فاطمی جو چلتے ہیں ان میں ان 20 دن میں اگر بہت ضروری ہو تو بھی شادی نہیں کی جا سکتی کیا؟ اگر سوال یہ ہے کہ جو ایام فاطمیہ میں یہ جو تقریباً 20 دن ہے، تو کیا اس 20 دن میں انہوں نے شادی کہا ہے تو کیا خوشیاں منا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایام فاطمیہ یا تو 75 دن والی روایت ہے یا 90 دن والی روایت ہے، لیکن اب اس کو 2 عشروں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، لہٰذا اگر بچ سکتی ہیں تو بچ جائیں، اور اگر ناممکن ہو رہا ہو، مثلا کسی کی چھٹی ختم ہو رہی، بیرون ملک میں وہ رہتا ہے، اس طرح کی مشکلات مومنین کے لیے ہیں، تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو وہ 2 تاریخیں جو شہادت کی ہیں اسے چھوڑ دیں اور درمیان میں شادی کو سادگی سے انجام دیں۔ کہ کیا مرنے کے 40 دن بعد لوگوں کو دعوت دے کر کھانا کھلانا ضروری ہے؟ سیوم، چہلم، یہ سب جتنی چیزیں ہیں اس میں ثواب رکھتا ہے، بس اور کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کہ آپ بلا کے کھانا ہی کھلائیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مومن ہے، مسجد میں اس نے لا کے تبرک تقسیم کر دیا اور بس کافی ہے، وہ مجلس چہلم ہو گئی اس کی،
کوئی ضروری نہیں کہ کھانا ہی کھلایا جائے اور مرغ اور پلاؤ اور گوشت وغیرہ، مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے، احباب فاتحہ ہوگا، یہ سب تو اپنی رسم و رواج ہے۔ ورنہ بڑے شہروں میں تو مثلا مراجع کے انتقال ہوتا ہے تو کھانا تھوڑی کھلایا جاتا ہے، مسجدوں میں آئے لوگوں نے قرآن پڑھا اور روانہ ہو گئے، یا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی شیرینی وغیرہ چائے وغیرہ پر گزارا کر دیا۔ یہ ہمارے یہاں یہ سب رواج، ہمارے یہاں یہ سب ہے، مشکلات جیسے بہت ضروری ہے۔ نہیں۔ اچھا، کہیں سے شادی کی دعوت آئے اور پتہ ہو ان کے یہاں حرام کی کمائی ہوتی ہے تو کیا وہاں جا کر کھانا صحیح ہوگا؟ اور کسی کے یہاں حرام کی کمائی سے مجلس ہوتی ہو تو کیا وہاں کا تبرک کا استعمال کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے، مومن کے عمل کے اوپر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو گیا ہے یقینی طور سے، صرف ہو سکتا ہے کہ اس نے جو تبرک خریدا ہو وہ مال حرام سے نہ خریدا ہو، اور اس نے اپنی محنت کی کمائی سے تبرک خریدا ہو، لہٰذا مومن کے عمل پر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر بالکل ہی وہ یقین سے کہہ رہا ہے کہ یہ مال حرام ہی سے ہے، پھر پرہیز کرنا چاہیے۔